بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اگر آپ پریشان ہیں، رزق میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، بیماری نے گھیر رکھا ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، یا زندگی کے راستے بند دکھائی دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 7 مبارک نام اپنی زبان پر جاری کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہی ذکر آپ کے دل کو امید، آپ کی زندگی کو سکون اور آپ کی دعاؤں کو نئی کیفیت عطا کر دے۔ لیکن وہ 7 نام کون سے ہیں؟ انہیں کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ اور کیا واقعی انہیں بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں خوشحالی، عزت، محبت، صحت اور کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دن رات محنت کرتا ہے، کوئی بہتر روزگار تلاش کرتا ہے، کوئی علاج کے لیے دروازے دروازے جاتا ہے، اور کوئی اپنی حالات بدلنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اسلام ہمیں محنت، تدبیر اور جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سمجھاتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو معمولی سبب میں غیر معمولی برکت پیدا کر دے، اور چاہے تو بڑے سے بڑا ظاہری وسیلہ بھی بے اثر ہو جائے۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں جب انسان کو ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوتی ہیں، محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، اور بار بار کی ناکامی انسان کے حوصلے توڑنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں مومن مایوسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر آسمان کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے اور بابرکت ناموں کے ذریعے پکارنا ایک عظیم عبادت اور دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں احصاء کا مطلب صرف زبان سے گن لینا نہیں، بلکہ انہیں یاد کرنا، ان کے معنی سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا، اور اپنی زندگی میں ان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنی محض الفاظ نہیں، بلکہ اس کی عظیم صفات کا تعارف ہیں۔ جب ہم یا رحیم کہتے ہیں تو اپنے رب کی بے پایہ رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ جب یا رزاق پکارتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ حقیقی رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب یا فتاحو کہتے ہیں تو یقین تازہ کرتے ہیں کہ بند راستے کھولنے والے اور مشکلات آسان کرنے والا وہی ہے۔ اسماء حسنی کا ذکر دل میں امید پیدا کرتا ہے، ایمان مضبوط کرتا اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس آسائشیں بہت ہیں، لیکن قلبی سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر کامیاب دکھائی دینے والے بہت سے لوگ اندر سے خوف، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ دل کے اس اضطراب کا حقیقی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق، نماز کی پابندی، توبہ، دعا، ذکر اور نیک اعمال میں پوشیدہ ہے۔
ذکر الہی انسان کو مشکلات سے فرار نہیں سکھاتا بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روحانی قوت عطا کرتا ہے۔ آج کی اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 بابرکت نام شامل ہیں: یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار۔ آئیے مختصر طور پر ان کی معنی سمجھتے ہیں، کیونکہ معنی سمجھ کر کیا جانے والا ذکر دل پر زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ یا فتاحوں کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اے درست فیصلہ فرمانے والے۔ جب روزگار کے راستے بند نظر آئیں، کسی جائز کام میں رکاوٹ ہو یا انسان فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو یا فتاحو کہہ کر پکارے اور دعا کرے: اے اللہ میرے لیے خیر، ہدایت اور آسانی کے دروازے کھول دے۔ یاد رہے کہ کامیابی صرف ہماری خواہش پوری ہونے کا نام نہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی دروازے کو اس کے لیے بند رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے اور اس سے بہتر دروازہ کھولنا مقصود ہوتا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے بے نیاز۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ضرورت سے پاک ہے، جبکہ پوری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اس کا نام کا ذکر کرتے ہوئے بندہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، قناعت نصیب فرما اور اپنے سوا دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھ۔ حقیقی دولت صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کی بے نیازی، قناعت، خودداری اور حلال پر اطمینان بھی بہت بڑی دولت ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق عطا کرنے والے۔ انسان کی ملازمت، تجارت اور محنت رزق کے اسباب ہیں، لیکن رزق پہنچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت، علم، نیک اولاد، اچھا شریک حیات، مخلص دوست، عزت، ذہنی سکون اور عبادت کی توفیق بھی رزق ہے۔ لہٰذا یا رزاق پڑھتے ہوئے حلال، پاکیزہ، کشادہ اور بابرکت رزق کی دعا کیجیے۔ ساتھ ہی محنت، دیانت اور جائز اسباب اختیار کرتے رہیے۔ یا رحیموں کا مطلب ہے اے بہت رحم فرمانے والے۔ انسان گناہ کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے اور کبھی اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں ہے۔ سچی توبہ، ندامت اور اصلاح کے ساتھ یا رحیمو کہہ کر اپنے رب کو پکاریے۔ اس کی رحمت ہمارے گناہوں، کمزوریوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہے اے بہت محبت فرمانے والے۔ اگر گھریلو تعلقات میں تلخی ہو، میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہو یا دل نفرت اور کدورت کا شکار ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے جائز محبت، باہمی الفت اور اصلاح کی دعا کیجیے۔ تاہم صرف وظیفہ پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو۔ اچھا اخلاق، معافی، نرم گفتگو، حقوق کی ادائیگی اور غلطی تسلیم کرنا بھی تعلقات بہتر بنانے کے ضروری اسباب ہیں۔ یا شافی کا مطلب ہے اے شفا عطا کرنے والے۔ بیماری میں علاج کرانا سنت اور جائز تدبیر ہے، مگر شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لہٰذا یا شافی پڑھتے ہوئے اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کریں۔ دوا کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ دوا سبب ہے اور شفا اللہ کا فیصلہ۔ یا جبارو اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے۔ اس کے معنی میں غلبہ و اقتدار کے ساتھ شکستہ حال کی اصلاح فرمانا
اور کمزور کو سہارا دینا بھی شامل ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، غم بہت بڑھ جائے یا انسان خود کو بے سہارا محسوس کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھ بیان کریں۔ وہ ہماری خاموش آہیں بھی جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے اور دل کے وہ زخم بھی جانتا ہے جو ہم کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذکر کیسے کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ باوضو پاکیزہ جگہ پر توجہ اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ ابتدا اور انتہا میں درود شریف پڑھیں، پھر یا فتاح، یا غنی، یا رزاق، یا رحیم، یا ودود، یا شافی، یا جبار پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ آپ انہیں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تعداد کو شریعت کی طرف سے لازمی یا یقینی نسخہ نہ سمجھیں، کیونکہ ان 7 ناموں کو اسی ترتیب اور اسی تعداد میں پڑھنے کی کوئی مخصوص صحیح حدیث منقول نہیں۔ اصل چیز اخلاص، توجہ، صحیح عقیدہ، دعا اور نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں۔ آپ بے وضو بھی اسماء حسنی، درود شریف، استغفار اور عام دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وضو کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ ادب، پاکیزگی اور یکسوئی کا باعث ہے۔ ناپاکی کی مخصوص حالتوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور مصحف کو چھونے کے مسائل الگ ہیں، جن کے لیے کسی معتبر عالم دین سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن عام ذکر اور دعا کے لیے وضو ضروری نہیں۔ ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھے، کوئی وظیفہ ایسا جادوئی فارمولہ نہیں جو انسان کی ہر خواہش لازماً پوری کر دے۔ دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی مطلوب چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی کسی بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، کبھی اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے اور کبھی اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ نماز کی پابندی، حلال کمائی، حقوق العباد کی ادائیگی، گناہوں سے توبہ، صدقہ، صبر اور جائز محنت بھی ضروری ہے۔ آج ہی سے ان 7 ناموں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ صبح، شام، نماز کے بعد، سفر میں یا سونے سے پہلے انہیں محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیے، معنی ذہن میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ ہو سکتا ہے حالات بدلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو بدل دیں، مشکل ختم ہونے سے پہلے اسے برداشت کرنے کی طاقت عطا کر دیں اور مطلوبہ دروازہ کھولنے کے بجائے آپ کو اس سے کہیں بہتر راستہ دکھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسماء حسنی کی معرفت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دیں، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو حلال روزگار، مقروضوں کو قرض سے نجات، پریشان حال لوگوں کو سکون اور ٹوٹے دلوں کو قرار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنی سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا نام معنی کے ساتھ ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی مایوس دل کو امید اور کسی پریشان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔